یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہیں، قطعی طور کے اوپر تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے جیسے جے یو آئی کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے، ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے، یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا، اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی غنڈہ گردی، جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا۔ پیپلز پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے، نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے، نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو لانگ مارچ کا کانسیپٹ ہے ہمارا، وہ ایک انتہائی پرامن احتجاج کا ہے۔ اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی۔ کسی اور جماعت کے احتجاج میں، جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں، تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں۔ اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودا یونیورسٹی میں تھے، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئے، وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے، اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے، اور وہ پورے ملک میں جو طلباء ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی۔ لہٰذا ہمارا جو ڈپینڈنس ہے، ہمارا جو تمام تر دار و مدار ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگی۔ اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے، پچھلے پورے ہفتے 25 مئی سے لے کے اب تک کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان 6 مہینوں میں کی گئیں۔ کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں، چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں، چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور ایسا تشدد، ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان 6 ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے۔ جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں۔ ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، راستے بند ہو جائیں۔ یہاں پہ جج صاحبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف موومنٹ جو آرٹیکل 15 میں
ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے؟ تو اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں، ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں، ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں، ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے۔ یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی۔ پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں، لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخاب ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے۔ جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی، جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی، چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی، لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 GB کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہوگی، اور یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے، ہیکر چلا گیا ہے، وہاں چلا گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے، کوئی پرابلم اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا، انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا۔ اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا، یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے، اور افغانستان سے متعلق، چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 GB کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا، اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ اور رانا ثناء اللہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بذات خود ایک مذاق ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کی اگر وزیر اعظم کے آفس کی کوئی تکریم ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو گھنٹہ گھر چوک بنایا ہوا ہے، اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پریزرو کر سکے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئی،
کہاں پہ ریکارڈ ہوئیں, کس نے ریکارڈ کی, نیٹ کے اوپر کیسے پہنچیں اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئیں. جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے. تیسری بات, کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا. ہم یہ سمجھتے ہیں اعظم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا. اس سے بڑا ایک سینیٹر, میں دوبارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا, بڑی بدقسمتی ہے یہ جو ہمارے شہری رحمان وغیرہ اور رضا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں, ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں. جب سینٹ کی پاکستان کی آج کیا عزت رہ گئی ہے, 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر 75 سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا, اور پھر رات کو 3 بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہیں, 4 سال کی پوتی ہے, 8 سال کا پوتا ہے, اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے, ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو ذلیل کیا گیا. اس سینٹ کی کیا عزت رہ جائے گی, اس کی کیا اوقات. چیئرمین سینٹ سے اور ڈپٹی چیئرمین سے میں پوچھتا ہوں, آپ لوگ کس منہ سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استعفیٰ دے دیتے اس دن, اور آپ کہہ دیتے ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا. لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں, یہ اوپر نہیں گئے. فار دیم چیئرز ہیو کم ڈاؤن, دے ہیو ناٹ گون اپ. اور چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے. اور یہ دوبارہ یہ کوئی اعظم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے, یہ کوئی پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے, یہ پوری سینٹ کی انسلٹ ہے. پوری دنیا میں یا واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار نے, نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار نے, ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے. اور ایوان بالا کے جو سینیٹرز ہیں, میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں, ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا, کیونکہ انفارچونیٹلی پرواہ نہیں. جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں. اب اسمبلی میں دیکھیں نا, ادھر پیسے ختم ہو گئے, ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ انفارچونیٹ ہے, کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت, آپ ڈر کس بات سے رہے؟ احتجاج, اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیموکریٹ ہی نہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے مثبت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن, شرم نہیں آئی ہے کہ یہ پٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمپٹ کی, سوائے اس کے کہ آپ چاہتے کوئی, اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹ ہوتے تو 2 الیکشنز میں, آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہارے, اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائی تھیں اس میں بڑی مشکل سے آپ ہارے, بری طرح آپ ہارے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ احتجاج نہ کریں. کس جمہوریت, کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں احتجاج نہیں ہوتا؟ اگر جمہوریت سے احتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی ہی نہیں ہے, پھر تو آپ نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے. سو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے. ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ لے کے گئے ہیں, ایک طرف سے پوری ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ یہ جناب اپنا لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. آپ ہمت کریں اور آ کے لوگوں کے احتجاج کا سامنا کریں. انشاءاللہ لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ تمام لوگ جو ہیں آپ سے ملاقات ہوگی. مذاکرات کیا چل رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں, تو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ بیک ڈور مذاکرات اکٹھی کر لیتے ہیں؟ اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی, شہباز گل اور جرنلسٹوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, سینیٹر سیف اللہ نیازی پچھلے 1-1.5 ہفتے سے نہ تو تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کبھی ان کا نام لیا, کیا وہ واپس آ گئے ہیں یا خود چھپائے گئے تھے, وہ کہاں ہیں,
کیا یہ وہ اکیلے سینیٹر ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کرتے؟ نہیں، ایکچولی یہ بڑا آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ میں اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اس کے بعد ہم نے پتہ کیا ہے وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں نہیں ہے، ان کے گھر والوں سے فرینکلی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ایک موقف دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کا کیا کہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور کہیں باہر ہیں یا وہ کسی کسٹڈی میں ہیں۔ جب تک وہ مجھے پتہ نہ چلے کہ کسی ذمہ دار سے، تو وہ میں بات جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات جو ہے وہ بڑی ظاہری بات ہے، اگر الیکشن اناؤنس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اگر الیکشن کامیاب نہیں ہو، الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے اور لانگ مارچ اناؤنس ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آگے کس سے کئی جگہوں کے اوپر مذاکرات، کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہی کہیں کے اوپر جو ہے کوئی ایسی فارمل بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے اس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے۔ سر یہ بتائیے گا بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کا واضح موقف ہے کہ شہباز شریف سے، آصف زرداری سے مذاکرات کسی سے نہیں کرے گی، وہ تیسرے کس سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قطعی ہمارا موقف نہیں ہے کہ ہم نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ عمران خان صاحب نے کامران خان کے انٹرویو میں کہا کہ ہم فریم ورک کے اوپر بات کریں گے، مذاکرات ہم این آر او کے لیے نہیں کریں گے، یہ نہیں۔ جو کہ نا ایک بات یہ ہے، اگر آپ آج الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن کمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، انٹرم گورنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پروسیس جو ہے وہ لیا جانا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ نیب لاء کے اوپر بیٹھ جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں نیب میں، 1100 ارب روپے کے کیسز جو ہیں اپنے معاف کروا کے رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا مذاکرات کریں؟ جو بات مذاکرات ہونے والی ہے اس میں مذاکرات ہوں گے، جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔